جو پیلے زندگی میں ایک پیمانہ محمد کا رہے وہ عمر بھر واللہ مستانہ محمد کا، جو پیلے زندگی میں ایک پیمانہ محمد کا رہے وہ عمر بھر واللہ مستانہ محمد کا۔ کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، تو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا۔ کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، تو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا۔ ہزاروں بے پیے سرشار ہو جاتے ہیں ایک پل میں، ہزاروں بے پیے سرشار ہو جاتے ہیں ایک پل میں، گزر جائے جگر سے کوئی مستانہ محمد کا۔ ہزاروں بے پیے سرشار ہو جاتے ہیں ایک پل میں، گزر جائے جگر سے کوئی مستانہ محمد کا۔ لیجیے حضرات، بہت تیزی کے ساتھ اب میں خطاب فرمانے کے لیے دعوت سخن دینا چاہتا ہوں۔ مولانا محمد شاکر رضا صاحب کا جامع تشریف لائیں، ہم سب سامعین کے قلوب کو منور اور مجلل فرمائیں۔ نعرہ لگا لیں، محبت سے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان حضور سید کلو میاں، فیضان حضور سید فیصل میاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے الفت شاہ مدینہ چاہتا ہوں میں، جو پہنچا دے مدینہ وہ سفینہ چاہتا ہوں میں، جہاں آرام فرما ہے میرے آقا میرے ہادی، اسی وادی اسی صحرا میں جینا چاہتا ہوں میں۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حضرات، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ اب حضرات محترم، رب ذوالجلال نے ڈرنے کا جو حکم فرمایا وہ حضرات مطلقاً نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ڈرنے کا حکم ان بندوں کو دیا جو بندے اس کے حبیب کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو لوگ اس کے حبیب پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قید لگا دی، اے ایمان والو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ بندہ رب ذوالجلال اس بندے کو آگاہ کر رہا ہے۔ رب ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ اب یہ علماء کرام منبر رسول پر تشریف فرما ہے۔ حضرات محترم، دیکھنا ہمیں اور آپ کو ہے، سمجھنا ہمیں اور آپ کو ہے کہ آخرکار سچوں کی زندگی کس اعتبار سے گزرتی ہے، آخرکار سچے اپنی زندگی میں کرتے کیا ہیں، آخرکار سچوں کی زندگی میں خشیت الہی پیدا کیسے ہوتی ہے، آخرکار کون لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، آخرکار کون لوگ ہیں جو پروردگار عالم کے حکم سے ڈرتے ہیں، آخر وہ کون لوگ ہیں۔ حضرات، یہ دیکھنا ہمیں پڑے گا، یہ دیکھنا آپ کو پڑے گا۔ میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں حضرات، ان کی زندگی بڑی انمول ہو جاتی ہے۔ وہ پھر دنیا کے اندر نہ تو حضرات محترم گھر میں کسی سے ڈرتے ہیں، نہ محلے میں کسی سے ڈرتے ہیں، نہ شہر میں کسی سے ڈرتے ہیں۔ پھر ان کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین حضرات محترم ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا ہو جاتا ہے پھر میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں، جو بندہ میرا ہو جاتا ہے پھر میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، جو بندہ میرا ہو جاتا ہے پھر میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، جو بندہ میرا ہو جاتا ہے پھر میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اب حضرات محترم، اللہ نے ڈرنے کا حکم فرمایا، اللہ سے ڈرو۔ آخرکار کون لوگ ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو بندہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، جس کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو بندہ رب دو عالم کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتا ہے۔ اب حضرات محترم،
اگر وہ بندہ گناہ کرتا ہو گناہ چھوڑ دیتا ہے. جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں حضرات محترم پھر وہ اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر جوئے کے قریب نہیں جاتے, اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر شراب کے قریب نہیں جاتے, اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر زنا کے قریب نہیں جاتے, اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر گناہ کے قریب نہیں جاتے, اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر غیبت کے قریب نہیں جاتے, اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر چغل خوری کے قریب نہیں جاتے, اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر جو ہے سود خوری سے دور رہتے ہیں, اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر بری محفلوں سے دور رہتے ہیں. اور حضرات محترم جب بندہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے بری محفلوں سے دور ہو جاتا ہے, صرف اور صرف جب اس کی زبان پر اللہ اللہ رہنے لگتا ہے تو پھر اس کی شان یہ ہو جاتی ہے جب چلتا ہے تو نبی کی نعت پڑھتا ہے, بولتا ہے تو نبی کی نعت پڑھتا ہے, اٹھتا ہے تو نبی کی نعت پڑھتا ہے, بیٹھتا ہے تو نبی کی نعت پڑھتا ہے. پھر اس کی زبان سے ہمہ وقت یہی جملے نکلتے ہیں کہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنید و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے. اور یا رسول اللہ ہم آئے جہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ, اور عقیدت کے ساتھ میں پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے کہے یا رسول اللہ, ذرا جی لگا کے کہے یا رسول اللہ. انشاءاللہ العظیم بہت مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو میں ختم کر دوں گا, پھر انشاءاللہ العظیم آپ ان تمام تر لہجوں کو سماعت فرمائیے گا. محبت سے کہیں یا رسول اللہ. پھر بندہ جب اللہ سے ڈرنے لگتا ہے تو حضرات محترم اس کا دن بھی رب کی بارگاہ میں گزرتا ہے, رات بھی رب کی بارگاہ میں گزرتی ہے, ایک ایک لمحہ زندگی کا اس کا رب کی بارگاہ میں گزرتا ہے. ابھی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا تقریباً مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 350 یا 400 برس سے غوث اعظم کی محفل سجائی جاتی ہے اس جگہ پر, اور مجھے بھی تقریباً 9 یا 10 برس ہو گئے ہیں, سمجھ رہے ہو نہیں, حضور کلو میاں صاحب قبلہ کی سادگی کو میں نے دیکھا. ذرا جی لگا کے کہیں یا رسول اللہ, اور محبت سے کہیں یا رسول اللہ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی محبت سادات کرام بہت ہیں, اور ہر سادات میں سے ہر شخص کی تعظیم ہمارے اور آپ کے اوپر لازم ہے. ارے بولو, ہمارے اور آپ کے اوپر لازم ہے, مگر حضرات محترم اس میں بھی ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا, اس میں بھی ہمیں اور آپ کو تعظیم اپنی جگہ کریے, تعظیم اور خوب تعظیم کریے. مگر حضرات محترم جو شخص عقیدے کا پختہ ہو, اور الحمدللہ رب العالمین میں نے یہاں آ کر کے یہ محسوس کیا اور یہ دیکھا بھی سنا بھی, ان محفلوں میں بیٹھا بھی ہوں. الحمدللہ رب العالمین یہ پورا گھرانہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پاسبان ہے. ارے بولو, مسلک اعلیٰ حضرت کا پاسبان. اب حضرات محترم سنیے گا آپ حضرات, میں نے حضور کلو میاں صاحب قبلہ کی سادگی کو دیکھا اور اتنے قریب سے دیکھا. حضرات محترم جو کلام اعلیٰ حضرت سے بے شمار محبت رکھتا ہو, جو کلام اعلیٰ حضرت سے بے شمار محبت رکھتا ہو, ہم نے دیکھا ہے کچھ خانقاہوں میں حضرات محترم کلام اعلیٰ حضرت جیسے جیسے پڑھا جاتا ہے لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. علامہ اسناد رضا صاحب قبلہ میری تائید فرمائیں گے, انہوں نے بھی دیکھا ہے حضرات محترم جس طریقے سے کلام اعلیٰ حضرت کو پیش کیا جاتا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. مگر حضرات ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کلام اعلیٰ حضرت جو ہے یا تو حضرات کسی حدیث کا مفہوم ہوا کرتا ہے یا قرآن کا ترجمہ ہوا کرتا ہے. یہ زبیر رضا حسانی صاحب قبلہ اس بات کے گواہ ہیں کہ جب یہ کسی اور شاعر کا کلام پڑھتے تھے غوث اعظم کی محفل میں بیٹھ کر, تو کلو میاں صاحب قبلہ ان کو اشارہ فرماتے تھے کہ زبیر بھائی اعلیٰ حضرت کا کلام اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, ضرور پڑھ دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب یہ زبیر بھائی اس کلام کو پڑھتے تھے تو قسم پروردگار کی ہم نے دیکھا تھا کبھی کبھی حضرت کے اوپر وجد طاری ہو جاتا تھا, اور حضرت اپنی زبان سے نعرہ لگایا کرتے. ارے بولو, حضرت خود اپنی زبان سے نعرہ لگایا کرتے تھے. سادگی اتنی بہتر, اللہ اکبر کبیرہ. کبھی حضرات محترم آپ نے
کبھی غور نہیں کیا؟ اتنی سادگی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر کوئی عالم دین آ کر کے حضرت کے قریب بیٹھ گیا تو اپنی مسند کو چھوڑ دیا، عالم دین کو اپنی مسند پر بٹھایا۔ کہنے والے کہا کرتے تھے حضور آپ کی شان الگ ہے، ان کی شان الگ ہے، مگر معلوم ہے حضور کلو میاں صاحب قبلہ ارشاد فرماتے تھے یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ میری شان الگ ہے، اس آنے والے عالم دین کی شان الگ ہے، مگر کلو کی ذات کو یہ گوارا نہیں ہے کہ یہ عالم دین نیچے بیٹھے اور میں مسند پہ بیٹھوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے تھے آئیے آپ میری مسند پہ بیٹھیں۔ کیا فرماتے تھے؟ آپ میری مسند پہ بیٹھیے۔ حضرات محترم یہی تو سچے ہیں جن کے بارے میں آپ حضرات کو بتا رہا تھا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ حضرات یہی لوگ تو ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور حضرات محترم جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں قسم پروردگار کی، پھر رب ذوالجلال انہیں ایسا عہدہ عطا فرماتا ہے، ایسا منصب عطا فرماتا ہے، ایسا جاہ و جلال عطا فرماتا ہے، ایسی حشمت رب ذوالعالم عطا فرماتا ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ سمجھ گئے؟ رب ذوالجلال اس کو سب کچھ عطا فرماتا ہے، مگر شرط یہ ہے پہلے نیک بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ اللہ کے برگزیدے بندے بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ مگر حضرات محترم آج ہمارے حالات بدل گئے، ہم اور آپ بدل گئے۔ تقریریں تو سنتے ہیں ہم اور آپ ساری ساری رات، جلسے تو کرانے کا شوق بہت ہے، مگر حضرات محترم کبھی ہم نے اور آپ نے علامہ سنات صاحب قبلہ کی بارگاہ میں آ کر کے یہ نہیں پوچھا کہ حضور یہ جلسہ کرا رہے ہیں، اس جلسے کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ کاش اگر بینیفٹ پوچھ لیتے، اس پر عمل کر لیتے۔ اللہ کی قسم مجھ گنہگار کا عقیدہ یہ ہے کہ تمہاری دنیا بھی سنور جاتی، آخرت بھی سنور جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم اور آپ بینیفٹ نہیں پوچھتے، صرف اور صرف فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آج ملک بھارت کے حالات دیکھ نہیں رہے ہو؟ ناموس رسالت پر کیسی کیسی انگشت نمائی کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ ملک بھارت کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ ہر 3 مہینے میں کبھی کوئی بدبخت باہر نکل کے آتا ہے، کبھی کوئی بدبخت باہر نکل کے آتا ہے، کبھی کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی کوئی حضرت آدم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی کوئی حضرت حوا کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم اگرچہ حکومت کی بنیاد پر ہم اور آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے، مگر سنیوں دل سے تو برا جان سکتے ہو۔ ارے بولو، دل سے تو برا جان سکتے ہو، دل سے تو برا جان سکتے ہو۔ اگرچہ ہم اور آپ حکومت کی بنیاد پر بس یہ انتظار کرتے رہے کہ جس طریقے سے برسوں پہلے بریلی کے ایک مرد مجاہد کا فتویٰ تبدیل نہیں ہوا تھا، بس یہ سمجھ لیں اسی طریقے سے ہم اور آپ بھی اپنے وعدے پر اٹل رہے، قائم رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ جن کی زندگی ڈرنے والی گزری ہے حضرات محترم، ہم نے اور آپ نے ان کی زندگی کو بہت دیکھا، بہت پڑھا، بہت سنا ان علماء کرام سے۔ اب ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی۔ ارے بولو، ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی۔ ماشاءاللہ۔ اگر جب تک ہم اور آپ عمل نہیں کریں گے لوگ ہماری اذانوں پر پابندیاں لگائیں گے، جب تک ہم اور آپ عمل نہیں کریں گے لوگ ہماری نمازوں پر پابندیاں لگائیں گے، جب تک ہم اور آپ عمل نہیں کریں گے لوگ ہماری صلاتوں پر پابندیاں لگائیں گے، جب تک ہم اور آپ عمل نہیں کریں گے لوگ ہمارے کردار پر پابندیاں لگائیں گے، جب تک ہم اور آپ عمل نہیں کریں گے لوگ ہماری خانقاہوں پر پابندیاں لگائیں گے، جب تک ہم اور آپ عمل نہیں کریں گے ہماری مساجدوں کو توڑا جائے گا، ہماری خانقاہوں کو مسمار کیا جائے گا۔ اور سنی کچھ سے صرف اتنی سی گزارش ہے، اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر کے دیکھ، آخرکار سنی کہلانے والوں سنیت کا کام کیوں نہیں کرتے؟ صرف اور صرف ہم اور آپ 11ویں شریف میں حلیم کھانے کا نام سنیت نہیں ہے، 11ویں شریف میں حلوے اور کھچڑے کھانے کا نام سنیت نہیں ہے، بلکہ قربانیاں دینے کا نام سنیت۔ محبت سے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ دیکھی نہیں تاریخ علامہ فضل حق خیر آبادی کی، زمانہ بدل گیا مگر لوگ آج بھی جانتے ہیں، اور جنہوں نے عمل نہیں کیا، جنہوں نے حضرات محترم زمانے میں انقلاب لانے کی کوشش نہیں کی، مر گئے، لوگ بھول گئے۔ ارے بولو، مگر جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی زندگی کئی سو برس پہلے گزر گئی، مگر حضرات لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔
کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟